بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا میں ایک خبر بہت ہی وائرل رہی۔ آپ نے سخاوت کے قصے تو سنے ہوں گے، بڑے بڑے سخی لوگ ہیں اس دنیا میں، اور یہ مشہور ہے کہ الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ بھی سخاوت میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ایسی سوشل میڈیا میں پوسٹ وائرل رہی جس میں پتہ یہ چلا کہ ایک پاکستانی نے اتنی بڑی رقم، ترکی میں جو زلزلہ آیا، زلزلہ زدگان کے لیے اس نے ایک اتنی بڑی رقم پیشکش کی کہ سب حیران رہ گئے۔ ناظرین، ایز اے پاکستانی یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ اتنی سخاوت، اتنا پیسہ کون دیتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی دے بھی نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو، کم از کم دوسروں کو پتہ چلے، مگر یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ سکرین پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں جو پریزنٹر ہے وہ دوسرے پریزنٹر کو یہی بتا رہا ہے کہ امریکہ میں جو ترکش ایمبیسی ہے اس میں ایک پاکستانی آتا ہے اور آ کے وہ ایک بہت بڑی رقم ان کے حوالے کرتا ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس لیے آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں ڈونیشن کے لیے، ظاہر ہے وہ زلزلہ زدگان کے لیے انہوں نے جو بھی ونگ کھولا ہوا تھا جہاں پہ رقم اکٹھی کی جا رہی تھی، تو جب اس نے بتایا کہ یہ $30 ملین ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ $30 ملین کتنی بڑی رقم بنتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ تقریباً کتنی پاکستانی رقم بنتی ہے؟ جی، اگر آپ نے اندازہ لگا لیا ہے تو یہ تقریباً 800 سے 850 کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ سب لوگ دیکھ کے ایک دفعہ تو حیران رہ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ کہتا کیا ہے اس رقم کے عوض، وہ ایک ہی شرط رکھتا ہے کہ میرا نام نہ کسی کو پتہ چلے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کے ظاہر ہے سب لوگوں کا جو حیران ہونا ہے وہ تو بنتا ہی تھا۔ حیران کیا ہوتا ہے، انہوں نے سب نے اتنی دعائیں دی اس کو، اتنی دعائیں دی جو اس کا حق بھی بنتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حیران کن بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے حاتم طائی موجود ہے۔ آپ نے حاتم طائی کے قصے تو سن رکھے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی ہمارے ملک میں بھی کتنے میرا مطلب ہے کہ سیلاب آئے، اور ابھی بھی وہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ اکٹھی کرنا چاہتے ہیں ملک میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی جو بھی ہے جس کا نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا چونکہ اس کی یہ شرط تھی۔ اچھا، میں بات اپنی کاٹ رہا ہوں، میں آگے اس کو دوبارہ جوڑوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شرط کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام انہوں نے نہیں رکھا ہوگا، اوبویسلی انہوں نے اس کا نام بھی رکھا ہوگا، انفارمیشن رکھی ہوگی، اور وہ ڈیفینیٹلی امریکہ میں بھی ٹیکس پیئر ہے اور اس نے اپنی ساری معلومات دی ہوں گی، لیکن بس صرف اس نے کہا کہ بھئی میرا نام جو ہے وہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو پوائنٹ تھا وہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس بندے نے جا کے ترکی میں جو اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کیا کہ بھئی یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ وہاں پہ صحیح جگہ پہ لگ جائیں گے۔ اور جو ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اتنے بڑے حاتم طائی ہمارے ہاں موجود ہیں، اور وہ کیوں نہیں اتنی زیادہ سپورٹ کرتے؟ وجہ آپ بھی جانتے ہیں، صرف اور صرف ٹرسٹ گیم ہے۔ شاید اب ان کو وہ ٹرسٹ نہیں رہا۔ ناظرین، اس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی، اور وہ میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس سے کافی امپریس ہوئے، اور انہوں نے بھی لکھا کہ ڈیپلی مووڈ بائی دی ایگزامپل آف این anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US and donated $30 million for earthquake victim in Turkey and Syria۔ میرا مطلب ہے کافی لمبی ٹویٹ ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے، اور یہ کوئی اڑتی ہوئی خبر نہیں ہے، بلکہ ترکش میڈیا میں یہ خبر بہت زیادہ وائرل رہی، وہاں پہ بھی چلتی رہی، وہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس بھی واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں آ گئی، اور آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے اور ہم بھی حیران ہیں۔ یقین کریں میں تو بہت زیادہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہوئے بہت دفعہ سوچتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ کیا بات ہے۔ ناظرین، ہمارے لوگ جو ہیں بہت کھلے دل کے لوگ ہیں، الحمدللہ پاکستانی جو ہیں بہت کھلی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ڈونیشن بھی دیتے ہیں۔
پاکستانی جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جب بھی ملک میں آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، دل کھول کے زکوٰۃ اور یہ ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب لوگوں کی جو ہیں وہ شاید آنکھیں کھل گئی ہیں، اور میڈیا نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دیا ہے، اور لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے، جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہوتا، اور اب یہ ساری ٹرسٹ گیم رہ گئی ہے۔ اب لوگ جو ہیں اسی کو ڈونیٹ کریں گے جس پہ ان کو ٹرسٹ ہے۔ یہ بندہ جس نے اتنی بڑی اماؤنٹ جا کے وہاں پہ دے دی، یہ اپنے ملک میں بھی دے سکتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ پرابلم آئی ہے، سیلاب زدگان کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے فنڈز کھولے گئے ہیں، مطلب وہاں پہ انہوں نے کیمپس لگائے ہیں فنڈنگ کے لیے۔ تو اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے اس نے وہاں پہ نہیں دی اور اس جگہ پہ دی۔ خیر دونوں جگہوں پہ لگتی تو ہے۔ آپ کا جو پیسہ ہے، دیکھیں اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ٹرسٹ گیم۔ اس بندے کو یہ پکا ٹرسٹ تھا کہ یار یہ میرے پیسے جو ہے نا یہ ترکی میں اگر میں نے دے دیے تو صحیح جگہ پہ لگ جائیں گے، اور اگر پاکستان میں نے دیے تو شاید اس کو یہ میرے خیال میں یقین نہیں ہوگا کہ صحیح جگہ پہ لگ جائیں۔ یہی بات ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اس میں آپ خود سوچتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کوئی ایسا کیمپ لگاتے ہیں تو لوگ جو ہے کس طرح ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور کس طرح وہاں پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شوکت خانم میں کس قدر لوگوں نے اپنے زیور اتار کے بیچ کے دیے لوگوں نے، آج بھی لوگ جو ہیں وہ دینے کو تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس وقت دیں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی ہمارا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب کوئی ایسا کیمپ لگاتے ہیں تو لوگ جو ہے کس طرح ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور کس طرح وہاں پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شوکت خانم میں کس قدر لوگوں نے اپنے زیور اتار کے بیچ کے دیے لوگوں نے، آج بھی لوگ جو ہیں وہ دینے کو تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس وقت دیں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی ہمارا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ ناظرین، ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اس نے ایک قسم کا سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ اگر ڈرون سے دیکھیں یا آپ نے وہ ساری ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح ایک ملک جو ہے وہ کس طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اردوغان جو ہیں وہ کسی اس بات میں نہیں جا رہے کہ یہ بھئی زلزلہ کیسے آیا، کوئی ٹیکنالوجی تھی یا جو، فی الحال تو ان کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو ہے ملک کو ایک قسم کا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اور الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ تو ایک پاکستانی کی بہت بڑی جو رقم ہے یہ تو وائرل ہوگی، اسی طرح پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ پیسے دے رہے ہیں، کئی پاکستانی اور ممالک سے بھیج رہے ہیں، انڈیا والے بھی اتنا زیادہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں ٹرسٹ ہے، انہیں اعتبار ہے کہ بھئی جو ہم پیسہ دیں گے وہ وہاں پہ لگے گا۔ ایون اگر پاکستان کی بات کی جائے تو عمران خان آج اگر کوئی کیمپ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے صرف وہی بار میں وہ بات دہرا رہا ہوں، ٹرسٹ کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں۔ لوگ تو جو ہیں اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب پیسے دیتا ہے اور اس کی سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میرا صحیح جگہ پہ لگ جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر اسی بندے نے، پاکستانی نے، اگر اپنے ملک میں یہ پیسہ دیا ہوتا، ٹھیک ہے نا، اب وہ کما تو کسی اور ملک سے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں وہ ٹیکس پیئر بھی ہے، لیکن اگر وہ اپنے ملک میں دیتا تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نظروں میں آ جاتا، اس کو ہو سکتا ہے کہ پرچیاں بھی ملنی شروع ہو جاتی، اور اس کا نام جو ہے ایک ان لوگوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ بھتہ لیتے ہیں اور بڑا تنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا ہمارے ملک سے یہ سسٹم جو ہے ایسا جو جس سے ہمیں خطرہ لگتا ہے یا جو پریشانی کا ٹائم لگتا ہے، بھائی یہ لوگ ہمیں پریشانی دے سکتے ہیں، یہ دور ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ہے وہ امن اور سکون اور سلامتی یہ آ کے رہے گی۔ کبھی بھی ایسا دور نہیں رہتا جس میں ظلم ہو، جس میں ناانصافی ہو، وہ دور کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، ہم بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے۔ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا سارا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں دیں؟
کیوں دیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ پیسے دیں گے تو یہ پھر کھائے پیے جائیں گے، جیسے آگے ہوتا رہا جو 70-75 سالوں میں جو پیسے لگتے رہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں اعتبار جو ہے وہ بنانا ہے۔ دیکھیں عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھئی 1,10,00,000 کے قریب یا سے زائد جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر ان میں سے کوئی 10 لاکھ بڑے بڑے بزنس مین بھی جو ہیں پیسہ وہ ڈونیٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمیں IMF کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس اتنا بڑا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اسے اپروچ کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاکستان میں کوئی رشتہ دار ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں مطلب اس کو کسی کو پکڑ لیں، اسے کہیں جناب بھئی آپ کے تو وہ باہر بڑے بندے بیٹھے ہیں تو ذرا انہیں کچھ پیسے رقم منگوائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے تو سب سے پہلے جو ہے نا سیکیورٹی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹائٹ ہونی چاہیے، اعتبار ٹرسٹ قائم ہو جائے، تو ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں۔ دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔